السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خود سے روزہ چھوڑنے والوں کا کیا کفارہ ہوگا، ان کے کیا معاملات ہوں گے جو خود سے جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں، جو کافی سال سے روزہ چھوڑتے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 6 سال سے اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے، یا 7 سال سے یا 10 سال سے کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اس پہ کیا کفارہ لاگو ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے اس کے۔ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے موقف کی طرف چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ نے فرمایا ابھی جیسے میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ روزہ جب انسان بند کرے تو اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں کریں کہ آپ نمازوں کا جو کیلنڈر ہے، جو جس میں اوقات لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھ لیں، اور اس کے مطابق جیسے وہ ٹائم ہو، چاہے اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ روزہ اس سے 5 منٹ پہلے ہی بند کر دیں، بہتر ہے۔ یا اگر آپ کوئی چینل پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کے صحیح ٹائمنگ وغیرہ بتائی جاتی ہے، تو جو ٹائمنگ آ رہی ہو کہ بھئی آج روزہ بند ہونے کا وقت یہ ہے، اس سے 5 منٹ پہلے ہی آپ کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا تمہیداً کہ اذان کے بیچ میں، اذان فجر کے بیچ میں جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہن نے کویسچن کیا کہ ہم تو تقریباً 20 سال سے اسی طرح کر رہے ہیں کہ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اگر 20 سال کے روزوں کا حساب کریں تو تقریباً 600 روزے بن جاتے ہیں، تو کیا ہم تمام روزوں کی قضا کریں گے؟ بہن دیکھیں، بعض لوگ ایسا یوں جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلے نہیں سیکھو، مسئلے سیکھو گے تو پھنس جاؤ گے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلے سیکھیں تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جہالت میں جو انسان خطا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ اور جو سیکھنے کے بعد خدا نخواستہ گناہ کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، اور وہ ہے گناہ کا گناہ۔ سیکھنے کا جو نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ تھا، کم از کم وہ اس سے بچ گیا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے غلطی کی، جہالت میں مبتلا رہ کر، انہیں جب پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ارے یار نہ سیکھتے تو اچھا تھا، اب پتہ چل گیا تو ٹینشن ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ٹینشن بہتر ہے یا مرنے کے بعد قبر کی ٹینشن؟ وہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ وہاں تو عذاب ہے، اور عذاب کے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت سے پہلے پہلے اس مسئلے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی۔ 600 روزوں کی مقدار کو نہ دیکھیں کہ وہ کیسے قضا ہوں گے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو 600 روزے چھوڑنے کا وبال تھا اس کا عذاب کیسے بھگتتے۔ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، اور اب ان روزوں کی قضا کی نیت کر لیں کہ ہم نے قضا تو کرنی ہے۔ اب اگر ہمت ہے تو ہر ہفتے 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، یا مہینے میں 2 3 4 رکھ لیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں کمزوری ہے، کام کا برڈن زیادہ ہے، تو کم از کم ایک مہینے میں 1 یا 2 روزے رکھ لیں، اور یہ قصد و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ان کی قضا ادا کر لیں گے۔ اب اگر موقع مل جائے، اتنی لمبی زندگی ہو تو بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اگر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ فقہا یہی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو سٹارٹ کر لے، اس کا ارادہ رکھتا ہو، اور درمیان میں موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری ذمہ فرما دے گا۔ جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا، اگر راستے میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کے قصد ارادے سے جب انسان کو اس کو شروع کر دیتا ہے، بس ابتدا کرنا ہمارا کام ہے، انتہا کو تو ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ان کے پاس خواتین کا جو ہے ایک خاتون کا ان کے پاس ٹیلی فون آیا، کال آئی، اور انہوں نے سوال پوچھا کہ جو ہے میں 20 سال سے جو ہے اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ، کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی، اس کے درمیان میں ہم کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اس حوالے سے بتا دیا کہ آپ کے روزے نہیں ہوئے، تو اس کا کفارے کا انہوں نے بتا دیا جو ہے سسٹم، کہ کس طرح اس کا کفارہ آپ نے کرنا ہے، مطلب روزے کس طرح رکھنے ہیں، اور یہی امید رکھنی ہے کہ اپنی زندگی میں یہ روزے کمپلیٹ کر لوں گا، اور بیچ میں اگر اس کی موت واقع بھی ہو جاتی ہے تو لیکن اس کی نیت تھی کہ میں نے پورے رکھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نظریے سے معاف کر سکتا ہے اس کو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا۔ مدنی چینل یعنی الیاس قادری صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پچھلے رمضان کا ایک روزہ نکل گیا تھا، تو میں نے یہ روزہ بھی اس رمضان کے 2 دن پہلے رکھا ہے۔ وہ میں جب پچھلے رمضان کو میرا روزہ نکلا تو میں روز سوچتا تھا کہ آج رکھوں گا، آج کرتے کرتے پورا سال بیت گیا۔ تو میں نے اس رمضان سے 2 دن پہلے وہ روزہ رکھا
आए तो मुझे इसका बता दीजिए, मेरा वो रोजा रखना ठीक है? मैंने तो लोगों से सुना था कि पूरे साल में कभी भी रख सकते हैं। हमने सुना तो सही है कि पूरे साल में किसी भी वक्त रख सकते हैं। रोजा कज़ा होने के बाद उसकी कोई खास मुद्दत नहीं है, अलबत्ता ताकीद ये है कि आइंदा रमजान से पहले पहले रख लिए जाए। तो इन्होंने वो रोजा रख लिया है तो रोजा अदा हो गया। और रही ये बात कि रोजा छूट गया था, अगर तो कोई शरई उज़र था तो सब ठीक है, शरीयत की तरफ से रुख्सत है। मिसाल के तौर पर ये हालत सफर में थे या ऐसे मरीज थे कि रोजा रखने के काबिल नहीं थे, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ा तो इनको तौबा भी करनी पड़ेगी। तौबा किए बगैर वो गुनाह माफ नहीं होगा, अलबत्ता जो कज़ा बनती थी वो अदा। सो दोस्तों, आपने मदनी चैनल का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि आपने रोज़ा किसी से छूट गया, उन्होंने जो है साल में कभी भी उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बाद में उसको रख लिया। तो ये उन्होंने बता दिया कि आप जो है उसके लिए तौबा करें अगर ख़ुद से आपने छोड़ा है, और अगर किसी मर्ज़ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर छोड़ा है तो फिर उसका अदा हो जाएगा। लेकिन उसके अगर ख़ुद से छोड़ा है तो फिर उसके लिए तौबा भी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुझ साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। साल के रोज़ों का कफ़ारा कैसे अदा करूं? अब्दुल्ला शाकिर दुबई से। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैंने बालिग़ होने के बाद से अभी तक रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम नहीं किया। कभी तो मैं रात से ही रोज़े की नीयत नहीं करता था और कभी रात में नीयत कर लेता था और दिन में तोड़ देता था। अब मैंने सुना है कि रोज़ा तोड़ने पर 60 दिन लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। मेरे लिए ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि पहली बात ये कि मुझे हिसाब नहीं कि कितने रोज़े तोड़े हैं। दूसरी बात ये कि इतने सालों के रोज़े रखने में कई साल गुजर जाएंगे और एक भी बीच में टूट गया तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इस गुनाह से भी बच जाऊँ और कफ़ारा भी अदा हो जाए। भाई अब्दुल्ला शाकिर साहब, बस अब तौबा करें। पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के आपने रमज़ान का रोज़ा छोड़ा भी और तोड़ा भी। बहुत बड़ा गुनाह है छोड़ना भी और तोड़ना भी। अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करें, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। और आइंदा के लिए पुख्ता अज़म करें, अब ज़िंदगी में कभी ना तो रमज़ान का रोज़ा छोड़ेंगे और ना तोड़ेंगे। इस तौबा का फ़ायदा ये होगा कि पिछले सारे गुनाह अल्लाह आपके माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। बाकी रहा मसला क़ज़ा और कफ़ारे का, तो जो रोज़े छोड़े हैं अंदाज़ा लगा लें कितने छोड़े हैं। वो तमाम रोज़ों का एक लमसम अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आपकी उम्र 25 साल है तो जाहिर है बहुत ज़्यादा तो 14 साल में बालिग़ हो गए होंगे, तो 11 साल ये बनते हैं, तो 11 को 30 से ज़रब दें, ठीक है ना। 11 को जब आपने 30 से ज़रब दिया तो 330 हो गए। तो 330 रोज़े सारे रमज़ान के, तो उसमें कुछ रखे भी होंगे, तो एक लमसम अंदाज़ा लगा के कि कितने रोज़े आपने छोड़े हैं। तो जो छोड़े हैं उनकी क़ज़ा कर लें। तो एकदम से क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है, थोड़े थोड़े करके रख लें, सर्दियों में रख लिया करें ताकि जल्दी से ये क़ज़ा ख़त्म हो। और जो तोड़े हैं तो वो उनका कफ़ारा लाजिम है, क्योंकि बालिग़ होने के बाद अगर रमज़ान का रोज़ा आप तोड़ दें तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन तोड़ने में 2 तरह से अगर तोड़ा जाए तो फिर कफ़ारा अदा होता है। अगर आप मैरिड हैं, वाइफ से आपने बीवी से रोज़े के दौरान हमबिस्तरी कर ली, जिमा कर लिया, तो भी रोज़ा टूट गया और इसका भी कफ़ारा है। या आपने जानबूझकर खाना खा लिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा और इसका भी कफ़ारा है। इसके अलावा किसी और तरीके से अगर रोज़ा तोड़ा है, मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, बाज़ दफ़ा वो लोग अपनी हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं नौजवान, तो इससे रोज़े के दौरान अगर किसी ने ये अमल किया है तो रोज़ा टूट तो जाता है, मगर इससे कफ़ारा लाजिम नहीं होता। गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा सिर्फ 2 सूरतों में लाजिम होता है कि आप खाने से रोज़ा तोड़ दें या जिमा से रोज़ा तोड़ दें। तो इन दोनों सूरतों में कफ़ारा भी लाजिम है, क़ज़ा भी लाजिम है। अब अगर जिमा से रोज़ा तोड़ा है, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके अगर रोज़ा तोड़ा है, तो एक रमज़ान में जितने रोज़े तोड़े हैं तो उन तमाम की तरफ से एक ही कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अगले रमज़ान में दोबारा अगर तोड़े हैं तो उस अगले रमज़ान का एक कफ़ारा काफ़ी है। यानी हर रोज़े के 60 रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे, बल्कि एक रमज़ान में जितनी दफ़ा भी रोज़े तोड़े हैं तो 60 रोज़े उन पूरे रमज़ान की तरफ से कफ़ारा हो जाएगा। और अगले रमज़ान में अगर रोज़ा तोड़ा है तो भी 60 रोज़े अगले रमज़ान की तरफ से। तो जितने रमज़ानों में रोज़े तोड़े हैं उतने कफ़ारे आप पर लाजिम होंगे, बशर्ते के बीवी से जिमा करके रोज़ा तोड़ा हो। लेकिन अगर रोज़ा खाने से तोड़ा है तो इसमें उलमा के 2 कौल हैं। एक कौल तो यही है कि एक रमज़ान में जितने रोज़े तोड़े हैं एक कफ़ारा सबकी तरफ से काफ़ी है। अलग अलग रमज़ान में अगर तोड़ेंगे
تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے, مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دوستو, آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا یہ موقف سن لیا. انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ کفارے کے دو ہی صورت ہوتی ہیں, یعنی دو ہی صورتحال میں جو ہے آپ جو ہے کفارہ آپ کو دینا پڑتا ہے. نمبر 1, روزے کی حالت میں مطلب روزہ توڑا آپ نے, ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بستری سے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو, تو اس صورت میں جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی مجبوری کے تحت اگر روزہ چھوٹ گیا یا کسی بھی وجہ سے, تو اس کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی. تو آپ کے سامنے یہ موقف آپ کے سامنے مفتی طارق موسیٰ صاحب نے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیصل صاحب کے موقف کی طرف, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہ بہت سارے لوگ روزہ چھوڑتے اور کہتے ہیں اس کے بدلے لوگوں کو کھانا کھلا دو تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. دیکھیے, روزے کا فدیہ وہ انسان دے سکتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلانے کی شکل میں جس کو صحت ساتھ نہیں دیتی اور روزے رکھ ہی نہیں پائے گا بیچارہ, یا جس کے طویل روزے بیماری سے چھوٹے. جیسے مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, حمل ہے, روزے نہیں رکھ پائی, رضاعت آ گئی, روزے نہیں رکھ پائی, دودھ پلانا ہے بچے, پھر حمل ہو گیا, دوسرے بچے اولاد کی پیدائش, پھر رضاعت آ گئی, تو اب ایک مسلسل 4 سال 5 سال 6 سال کے روزے چھوڑ گئے. اب 180 روزے رکھنا کہاں سمجھے نا محال ہو جائیں گا اس کے لیے. تو پھر اب ایسے لوگ کیا کرے, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ مطلب ایک روزے کے بدلے کھانا کھلائے ایک مسکین. ایسا ہی ایک شخص بیمار ہے, جیسا کہ اس کو شوگر ہے, جوان ہے لیکن شوگر ہے, یا بوڑھا ہے, کمزور ہے, جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا, تو ایسے انسان کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن ہٹے کٹے لوگ ہیں, صرف عادت کی وجہ سے, دل نہیں بولتا روزہ رکھنا, جان پہ آتا ہے یار بہت ہی کیا روزہ رکھو فلاں کرو, اللہ تو میری مجبور کر دیتی مجھے روزہ نہیں رکھنے پر, لہٰذا میں ایک فدیہ دے دوں تو اس کا تو قبول نہیں ہوگا. یہ کس کے لیے؟ مجبور بیمار کے لیے, جو روزے یا تو رکھ ہی نہیں پائے گا اتنے عرصے کے چھوٹے, یا پھر بیچارہ ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری اب ٹھیک نہیں, حالانکہ جوان ہے, ہٹا کٹا بھی ہے, لیکن شوگر ہے, شوگر تو اس کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کھانا کھانا, انسولین لینا ہے, فلاں مجبور ہے, تو اس کے لیے فدیہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ہونے کے بعد روزے چھوڑے اور بولے اس کے بعد فدیہ دے دوں, یہ نہیں, وہ صرف بیمار کے لیے فدیہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور یہ ٹاپک سو دوستو, آپ نے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا یہ موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ کسی مجبوری کے تحت اور بیمار جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے کفارہ یہی ہے کہ وہ فدیہ دے دے اس حوالے سے. تو اور ایسا نہ ہو اٹا کٹا اور وہ روزے چھوڑ رہا اور وہ فدیہ اس پہ جائز نہیں ہوگا. تو صرف جو ہے مجبور جو لوگ ہیں, جو مجبوری کی حالت میں, جیسے انہوں نے مثال دی ابھی کہ عورت کی مثال دی, جو شادی شدہ عورت کی جو حمل ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتی ہے کمزوری کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے, پھر وہ اگلے سال بھی پھر حمل ٹھہر جاتا ہے, پھر وہ اولاد کے لیے, تو اس طرح سالوں سال سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہ یہ ایک مجبوری ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا سکتی, پھر اس کو مزید بہت زیادہ تعداد میں روزے ہو جاتے ہیں, تو اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. نمبر 3 ہے روزوں کی قضا اور کفارے سے متعلق. بھائیو, 2 اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے. نمبر 1 قضا, یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا. نمبر 2 کفارہ, شرعی پلینٹی, یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے. ایک روزہ تو رکھے گا, باقی جو اس کے لیے سزا ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا, کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی, یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا, یا کھانا پینا پڑ گیا, کوئی شوگر کا مریض تھا, تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا, یعنی قضا کرنی ہوگی, کفارہ نہیں دینا ہوگا. اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا, مینسز والا ایشو ہوا, اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2032. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے.
تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی. اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی. اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضا کر لیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں 2030 ام عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شعبان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی. اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے, یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے, چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو ام عائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں, کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 2031. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں, اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا. یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے, خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں, اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں, یہ بالکل باطل ہے. ام عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے, تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا, روزہ میرا ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے, اور ترتیب بھی یہ ہوگی, یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی. میں کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا. ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے, تو مسکین کو پھر 1 وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں, تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا, اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے, پھر روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی, اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ہڈیاں کھجورا لے آ کے آپ کھانا شروع کرتے کفارہ ادا ہو جائے گا, یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث کی لی ہے, اور اس پہ اپنا فارم لکھا ہے, باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے, یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے, لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی, وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں, اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بات اتنے بولے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ہی کھلا دیں گے, 2 توڑے بھائی, ایک نہیں ٹوٹیا, 2 ٹوٹے, یہ 60 اور 60 120 بنیں گے.
اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے. جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے. اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا، تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے. پہلے ضعیف روایت سن لیں. یہ روایت جو ہے وہ مقطوع ہے، مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9774 سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے، توڑ دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ صدقہ کر، اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سے 5 نمبر آگے ہے، 4 نمبر آگے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 9778 سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے. تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے. البتہ احناف کا یہ موقف ہے، حنفیوں کا، کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں 60 روزوں والا اور 60 مساکین اور غلام والا ایشو ہے. البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا، اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر. دوستو سارے المکرم موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ سب پہنچ سکیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو موقف پیش کیا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ابھی دلائل بھی دیے ساری چیزوں کے، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ صرف جو ہے ہم بستری کی صورت میں جو آپ روزہ توڑیں گے تو اس کا آپ نے کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کی قضا بھی رکھنی ہے آپ نے. تو یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر کھانے پینے کے لحاظ سے انہوں نے بتا دیا فقہ حنفی میں جو ہے کھانے سے بھی جو روزہ توڑا جاتا ہے اس کا بھی جو کہتے ہیں کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پیش کر دی، لیکن ضعیف حدیث تھی، لیکن سپورٹنگ اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث انہوں نے آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے کہ اگر کوئی کھا پی کے بھی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آپ توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ اس کو کفارے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی ایک روزے کی قضا کمپلیٹ کر لیں آپ، تو آپ کا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے نئے نئے ٹاپکس لے کر آتے ہیں. اور بیل آئکن کو بھی کلک کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو